لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، اگر کوئی اس کو کریٹ کرتا ہے، کوئی بناتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ کے اندر جو بھی فنکشنز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ کس کام کی ہیں، کتنے ٹائم کی ان کی ویلیڈیٹی ہے اور کتنی پاورفل ہے اور کیا وہ انجام دے سکتی ہے۔ اس کو مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ جو چیز انسان بناتا ہے اس چیز کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر موجود جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی مٹیریل ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں اور یہ کیسے بگڑ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں انسٹرکشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں نہ ڈالیں، اس طریقے کے بہت سارے انسٹرکشن آپ کو ملیں گے۔ تو اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وجود ہے، ہمارا اسٹرکچر ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو ہمیں رب قدیر جل جلالہ نے پیدا کیا، بلکہ ہمیں ہی نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فطرت، ہماری عادت، ہمارے اندر جو خوف کی جو پوزیشن پیدا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کون بچ سکتے ہیں؟ تو ہمارا خالق قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہماری سچویشن کے بارے میں، ہماری طبیعت کے بارے میں، ہماری فیلنگ کے بارے میں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، او کما قال۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے انسان کو بے صبرا پیدا کیا، حریص پیدا کیا گیا۔ انسان کے اندر ایک چیز اگر دیکھیں آپ تو بے صبری انسان کے اندر نظر آئے گی، حرص انسان کی زندگی میں نظر آئے گا، اور پھر اس بے صبری کو پروردگار جل جلالہ نے کس چیز سے واضح فرمایا؟ اذا مسہ الشر جزوعا کے ذریعے، کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، جزا اور فضا کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تکلیف پہنچ گئی، مر گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ خوف کی زبان اس کی زبان پر خوف کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ بے صبری کے ساتھ اس قسم کے الفاظ اپنی زبان پر لے کر کے آتا ہے۔ آپ دنیا میں تقریباً انسانوں کو دیکھ لیں، زیادہ تر وہ انسان جن کا تعلق دین سے کمزور ہے یا جن کا تعلق قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے کمزور ہے، جب بھی ان پر مصیبت کے بادل منڈلاتے یا مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف کوئی پہنچتی ہے، تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، آہو فغاں شروع کر دیتے ہیں، پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، جب یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو اس بندے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ لیکن جب پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں بھلائی نصیب ہوتی ہے، انسان وہی ہے، لیکن اسی انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچانا شروع کرتا ہے، اور جب پروردگار کی طرف سے راحت پہنچتی ہے منوعا، تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔
لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو پروردگار نے واضح طور پر فرما دیا کہ مصیبت پہنچے یا راحت پہنچے، نہ وہ مصیبت میں شور مچاتے ہیں اور نہ راحت کے دنوں کے اندر اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ یہ کون سے بندے ہیں